یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، جبکہ کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اچھی عادات کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی وسیلہ بنے۔ پاکستانیوں کو جب تک دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ منٹو کہتے ہیں، میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ کسی نے 1 روپیہ چرایا تو وہ چور، اور اگر کسی نے لاکھوں چرائے تو وہ فنکار۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ ہر ماحول میں، نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی
لگ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، بابا جی کہتے ہیں کہ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت دے کر مت جاؤ۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ دنیا میں ہر چیز، ارسطو کہتے ہیں، دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ رزق ہو یا محبت، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ نگاہ کا دل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں، خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں، میرے گرو نے مجھے واحد نصیحت کی تھی، کہنے لگے، مفتی میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا۔ نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں، حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔
ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔